السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ سورہ العنکبوت اور 20واں پارہ ہے۔ سورت کی آیت نمبر 57، 58 اور 59۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، صالح اعمال، لنبوئنہم، البتہ ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے، من الجنت غرفا، جنت کے بالا خانوں کے اندر، چباروں کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے پانی، دودھ، شہد اور شراب طہور کی نہریں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر بہت ہی اچھا ہے، الذین صبروا، جنہوں نے زندگی میں مصیبتوں پر صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور ساری زندگی وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس بندے کو جنت مل گئی اور وہ جہنم سے بچ گیا، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے جنت کی گارنٹی عطا فرمائی۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ سرکار کا فرمان ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، کہ میں اس بندے کے لیے جنت کے فرنٹ میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، من ترک المراء
وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، جو جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے چاہے وہ حق پر کیوں نہ ہو. یہ جھگڑا بڑی بری چیز ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپس کا جو اختلاف ہے نا، یہ موڑ کر رکھ دیتا ہے، موڑ کر کوئی چیز باقی نہیں بچاتا. آپ سمجھتے ہیں کہ میرا رائٹ ہے، لیکن آپ جھگڑے سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ سرکار نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کے فرنٹ میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کا ضامن ہوں. اور جھگڑا اتنی بری چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا موقع تھا، آپ صحابہ کرام کو لیلۃ القدر کے بارے میں این فکس بتانے ہی والے تھے کہ کون سی رات ہے. تو دو آدمی آپس میں لڑ پڑے اور ان کے جھگڑنے کی وجہ سے وہ آپ کے ذہن سے اٹھا لی گئی اور آج تک اس کا پتہ نہیں چلا. اس میں بھی حکمت تھی کہ چلو جاگنے کا موقع بہانا بن جائے. یہ جھگڑا بہت بری چیز ہے، اور خاص کر 3 قسم کا جھگڑا یہ تو بالکل ہی ناپسندیدہ ہے. کچھ ناسمجھ لوگ صاحب علم، باعمل، متقی، پرہیزگار علماء سے مسائل کے اندر جھگڑتے ہیں بغیر علم کے. وہ قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں یا آگے سے اپنی بدعت اور رسومات پیش کر رہے ہیں. یہ تو مسئلہ اسی طرح ہے. یہ بہت برا جھگڑا ہے، بہت بڑا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر عین عمل کرنے کی توفیق دے. اور دوسرا جھگڑا میاں اور بیوی کے درمیان. آپ نے شاید وہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ شیطان پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے روزانہ. دیکھو اس کی پلاننگ کیسی ہے. اور ہم کتنے پلانر ہیں؟ ہم زیرو ہیں دین کے معاملے میں. کوئی پلان ہی نہیں ہے. کس طرح دعوت دینی ہے، کس کو ملنا ہے، کس کو تبلیغ کرنی ہے، کوئی پلان نہیں. دنیا میں کوئی تھوڑا بہت پلان ہم کرتے ہیں جو عارضی، جس مقصد کے لیے آئے تھے اس میں کوئی پلان نہیں. اور شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کی پلاننگ اتنی ہے کہ روزانہ پانی پر تخت لگاتا ہے اور اپنے ستونگڑوں کو، اپنے چیلوں کو، اپنے ورکروں کو بھیجتا ہے. وہ نکل جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور شام کو ان کا احتساب جو ان کا روٹین ہے پھر کرتے ہیں. تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. تو وہ اپنی ڈائری دیتے ہیں، کہتا میں نے جی یہ کیا، ٹھیک ہے جی میں یہ کام فلاں بندے کو میں نے گناہ پہ لگا دیا، اچھا ٹھیک ہے جی. ایک بندہ آتا ہے کہتا جی میں نے میاں اور بیوی یا 2 بندوں کے درمیان لڑائی ڈال دی. تو اس کو وہ اپنے قریب کر کے اپنے بغل میں لیتا ہے اور شاباش دیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا. میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا، اس کا بچوں پر اثر، 2 خاندانوں پر اثر، دور تک چلا جاتا ہے. اور ذہن میں رکھیے، اگر کوئی مرد یہ چاہتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی اس طرح میرا حق ادا نہیں کر رہی، بچے ہو گئے تو بڑا حوصلہ کرتا ہے اور جھگڑے سے بچنے کے لیے لڑائی چھوڑ دیتے ہیں، جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. آپ نے وہ مثال نہیں سنی، وہ بڑی معروف ہے. وہ ایک بابا جی تھے، وہ گھر میں بڑی عمر ہو گئی، اس نے بیٹھے بیٹھے کہنا بلے گزاریا، بلے بلے گزاریا. بیٹے، پوتے، پوتیاں، نواسیاں، گھر بھرا ہوا ہے. ایک دن سارے مل کے کہنے لگے بابا جی یہ تم کیا کہتے ہو روز، بلے گزارے بلے.
اس نے کہا بیٹھو پھر میں بتاتا ہوں. کہنے لگا جب میری شادی ہوئی میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سسرال پہ جا رہا تھا. ظاہر ہے آپس میں کوئی نچاکیاں کوئی باتیں تو ہو جاتی ہیں. تو راستے میں مجھے پانی کی طلب تھی. میری بیوی کہنے کہ میں نے بھی پانی پینا ہے. وہ کنویں ہوتے تھے, وہ بوکا نکالتے تھے. اس نے کہا بھی پانی نکالو. پانی ذرا گہرا تھا تو اس نے کہا چلو میں اپنا صافہ باندھ کے اور اس کو نیچے لے جاتا ہوں. قصہ مختصر, جب وہ بالکل ایسے کنویں کے ایسے اندر ہوا نا تو اس نے دھکا دیا, اپنے خامد کو کنویں میں گرا دیا. اب اس کی نظر میں تو مر مر جائے گا, وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی. اللہ نے اس کو ہمت دی, ہاتھ اٹھ ڈال کے کچھ وقت لگا, پکڑ پکڑ کے یہ بھی اللہ نے بچا لیا اس کو, باہر آ گیا. کہتا میں بھی اس کے پیچھے. میں جب شام کے قریب گھر گیا تو مجھے دیکھ کر وہ حیران پریشان ہو گیا. اب اس کا خیال یہ تھا کہ یہ میری شکایت لگائے گا, یہ شور ڈالے گا, مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا. اس نے کہا بیٹو میں نے اپنی زبان ہی بند کر لی, میں نے تذکرہ ہی نہیں کیا, بالکل چپ. رات گزری نا تو اگلے دن کہہ لگے تھوڑی اما تھوڑی جی میری گھر والی, وہ کہتے میاں صاحب آؤ چلی گئی. تو رستے کہنے لگے بھی میں ساری زندگی واسطے معذرت کرنی ہے تو ایسا تو میں انشاءاللہ ایسا کام نہیں کروں. بابا جی کہنے لگے میرے پتروں پوتروں میں بڑا سارا حوصلہ کر کے گزارا کیتا ہے آسین پر ہے, تو جی میں گزارا نہ کرتا طلاق ہو جاتی تھی تجھے کتوں آنا. گھر کو چلانے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. اور کئی بیویاں ایسی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ میرے سے ظلم ہو رہا ہے, لیکن وہ صبر کریں, اللہ سے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ اس کے صبر اور توقع کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کے اندر گھر کی ضمانت دیتا ہوں. آئیے ذرا عزم کیجئے کہ ہم خام خواہ لڑائی سے بچیں گے انشاءاللہ. اور تیسرا اس کا نقصان پتہ کیا ہے, جہاں جھگڑا ہوتا ہے نا نیکی میں رکاوٹ اور گناہ کی آمد, یہ سبب ہوتا ہے اس کا. کیوں؟ جب بندہ جھگڑتا ہے وہ گالیاں نکالتا ہے, الزام لگاتا ہے, بلیم لگاتا ہے, اور وہ باتیں میں کہہ دیتا ہے جو اگلے میں نہیں ہوتی. ایک تو جھگڑتا ہے, دوسرا گالیاں نکالتا ہے, تیسرا غیبت کرتا ہے, چگلیاں کرتا ہے, بلیم لگاتا ہے. تو یہ سارا کچھ جھگڑے کی وجہ سے. اور اس لیے فرمایا رمضان شریف کے اندر اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہو نا تو وہ جھگڑا نہ کرے, بری بات نہ کرے, زبان کا غلط استعمال نہ کرے. اگر کوئی بندہ اس سے جھگڑنا شروع کر دے تو آگے سے کہہ دے انی صائم, بھئی میرے سے جھگڑو نہیں, میں تو روزے دار. مطلب ہے کہ جھگڑنے سے روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج نصیب کرے, کئی حج نصیب کرے. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ حج کے سفر میں جھگڑا نہ کرو. جو جھگڑا کرتا ہے اس کا حج کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح دوسرا خوش نصیب وہ ہے, آپ نے فرمایا انا زعیم فی بیت فی وسط الجنہ, میں جنت کے سینٹر میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے, حتیٰ کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیتا ہے. اور ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں. گھروں میں مائیں جھوٹ بولتی ہیں, باپ بھی جھوٹ بولتا ہے. وہ کسی سے لین دین ہو نا تو باہر وہ آ جاتے ہیں قرض لینے والے, تو اپنے بچے کو کہتے ہیں بھی جا ان کو میرے پاپا کر لیں گے, تو بیٹھا اندر ہی. اگو منڈا بھی اینا سینا ہے, وہ باہر جا کہتا انکل
میرے ابو آدھے بھی میں گھر نہیں گا، میرے ابو آدھے پہنے، یعنی کہ جھوٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کے گھر گئے، تو اس گھر والی نے اپنے بچے کو بلایا، چھوٹا تھا بچہ، کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں کچھ چیز دینا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے بی بی تو نے واقعی اس کو کچھ چیز دے دی؟ تو انہوں نے عرض کیا جی جی میں نے اس کو کھجور دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس کو کھجور نہ دیتی تو تیرا یہ جھوٹ بھی لکھا جاتا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے منہ سے اتنی گندی سمیل آتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ، یہ حدیث ہے آپ سرکار کی، کہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل اس سے دور بھاگ جاتا ہے، 1 میل۔ ہم پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ، ناپ تول میں جھوٹ۔ آپ نے یہ تاجر بھی عجیب لوگ ہیں، جھوٹے ہیں یہ۔ صحابی کہنے لگا جی تجارت تو جائز ہے، تو آپ نے کہا جائز تو ہے، لیکن جب یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے نا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ہاں جو تاجر امانت دار ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کو نبیوں اور صدیقوں کے صف میں کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچا لے۔ یعنی کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، آپ نے فرمایا اس کے لیے ویل ہے، 3 دفعہ فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور بدقسمتی ہے ہمارے رات کو جتنے یہ ٹاک شو چلتے ہیں نا جتنے بھی، اور خاص کر 11 بجے جو شروع ہوتے ہیں، وہ سارے اسی پر ہی مبنی ہیں، جھوٹے اور جھوٹ، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی ادھر، لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ واللہ جھوٹ سے بچے۔ مومن آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مومن چور ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ سرکار فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن سچ ہے، اس کو سچ بولنا چاہیے۔ اور خاص کر ہمارے سیاستدان، جتنا بڑا جھوٹا اور جتنا بڑا کرپٹ تیوں نہیں بڑا سیاستدان ہے۔ تے جنہوں جھوٹ تے کرپشن تے ایرا پھیری نہ آدھی ہوئے نا تیوں تو نہیں کہتا سیاستدان کی کام میں۔ ڈاکٹر عظیم الدین نے کہا کوئی بندہ بچا جائے نا، وہ انہوں تے سیاست آندھی نہیں دی، سیاست ہوتی تھانے کچہری دی۔ ٹھیک ہے آپ تھانے کچہری کی سیاست کریں لیکن سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے، سچوں کے ساتھ، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ ہمارے کالج میں ایک پروفیسر ہوتے تھے جیکب پال، ریٹائر ہو گئے 2-3 سال پہلے، کرسچن تھے، بہت اچھے، ویسے اخلاق بہت اچھا تھا اس نے کالج میں ایک دن بتایا کہ ایک سیاستدان ہے گاؤں میں چلا گیا، چھوٹا سا گاؤں تھا، چھوٹا سا، تو اس نے کہا جی مجھے ووٹ دو، میں تمہاری گلیاں بنا دوں گا، میں تمہارے رستے بنا دوں گا، اور اگر تم سارے مجھے ووٹ دے دو تو میں تمہارے گاؤں میں ایئرپورٹ بنا دوں گا۔ کیا بنا دوں گا؟ وہ سمجھائی گالتی کی کون آ جائے گی، کل پرسوں آئے گی تب۔ وہ سارا پنڈ تھاڑی ہمارے کلپنگ کرن دے، وہ جو چلا گیا نا سبز باغ دکھا کے، وہ رات میں جو تم ڈیرے تے بیٹھے کو تھوڑا جائے انہیں غور کیتا اور کہا عقل دے اننے ہو بھی توڑے پنڈ تے ایئرپورٹ دی جگہ ہی نہیں، چھوٹا ہی تھا پنڈ ہے تے ایئرپورٹ بنے گا کتھے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو پتر دے کے چلا گیا، انہوں نے بننا کہ نہیں بننا۔ یعنی کہ ہمارے سیاستدانوں کی یہ صورت ہے، اور یہ سیاست کو جرم نہیں ہے، سیاست نبیوں کا شیوا ہے۔ الانبیاء بنو اسرائیل کان یسوسہم الامم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو اسرائیل کے انبیاء اپنی قوم کی سیاست کرتے تھے۔ سیاست کیا ہے؟ گھر کی سیاست، گھر کا نظام اچھا چلانا، محلے کی سیاست، محلے کے نظام کو اچھا چلانا، اور ملک کی سیاست، پورے ملک کے سسٹم کو سیدھے راستے میں چلا دینے، یہ ملک کی سیاست ہے، وہ سیاست جھوٹ کا نام نہیں۔ اللہ آخری بات،
آپ نے فرمایا کتنی بڑی عظمت ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، من حسن اخلاقہ، جس نے اپنے اخلاق کو درست کر لی. اور قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن اس بندے کا ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. معذرت کے ساتھ توجہ کرنا، انتہائی قابل سماعت بات ہے. کئی بندے تہجد گزار ہو کر، قرآن کے قاری ہو کر، 5 وقت کے نمازی ہو کر بد اخلاقی کی وجہ سے صفر ہو جاتے. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ ایک عورت کا تذکرہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فرمایا جی 5 وقت کی نمازی، نفل بھی پڑھتی ہے، رمضان کے روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی رکھتی ہے، بڑا صدقہ خیرات کرتی ہے، بس ایک ہی اس کے اندر قباحت ہے کہ اس کے ہمسائے اس سے تنگ. آپ سرکار نے زبان نبوت سے فرما دیا ہی فی النار، وہ دوزخ میں جائے. آپ بتائیے ذرا کیا بنے گا اس کا. اور اسی حدیث کے اندر ایک دوسری عورت کا ذکر ہوا. فرمایا جی بڑی مشکل سے وہ فرض نمازیں بڑی پڑھتی ہے، نفل تو اس سے زیادہ نہیں پڑھے جاتے، تو صدقہ اس نے کیا کرنا، وہ تو ہے غریب، کبھی کو پنیر کے چند ٹکڑے دے دیے تو دے دیے، ورنہ کچھ نہیں اس کے پاس. لیکن ایک خوبی ہے اس کے اندر کہ اس کے ہمسائے اس پر خوش ہیں. آپ سرکار نے زبان نبوت سے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت پکی جنتی. میرے دوستو اخلاق درست کرو اپنے. لوگوں کے ساتھ بولنا کیسے ہے، محبت پیار کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون تھا؟ وہ صحیح بخاری کی حدیث آپ نے نہیں پڑھی؟ وہ جب سمامہ بن اسال آئے، 3 دن مسجد نبوی میں رہے، تو 3 دن آپ نے اخلاق سے پیش آئے. آپ اسے اپنے گھر سے کھانا دیا، اپنی اونٹنوں کا دودھ دیا، اتنا پیار کیا، پھر جانے کا نہیں رہ گیا. باہر گئے، چشمے سے غسل کیا، اور خود کہتے ہیں میں پاؤں آگے کو جاتے تھے، دل میرا پیچھے آتا تھا. واپس آ گئے نبی پاک کی اخلاق کی وجہ سے. اور مسجد نبی میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، تو آ کر سامنے کھڑے ہو گئے. جو اکڑ کر بولتا تھا نا، اب توجہ کیجیے، نظریں جھکی ہوئی ایسے. آپ نے نظریں رحمت اٹھائی تو کہا سمامہ تم یہاں کھڑا ہوا، تجھے تو آزاد کر دیا تھا. تو زبان حال سے کہتے ہیں آپ نے مجھے اپنے اخلاق کا قیدی بنا دیا، اپنے حسن کا قیدی بنا دیا، میں کیسے جاتا ہوں؟ میں نہیں جاؤں گا. تو آپ نے کہا کیا چاہتا ہے تو اگر تھوڑی سی اجازت دیں تو پنجابی کا جملہ، چلو کہتے ہیں کیا چاہتا ہے؟ تو بزرگ فرماتے انہوں نے جواب دیا آگے سے، ہن کلمہ پڑھاؤ میں نے. اخلاق کی وجہ سے. اتنا بڑا محلہ ہے آپ کا، اور یہ مسجد بھر جانی چاہیے. یقین جانیے ہمارا کام سے بنا، غصہ نہ کرنا، ہماری پلانیں کوئی نہیں ہے، ہم کہتے ہی نہیں کسی کو. چلو یہ کہہ دیا کریں کہ منگل والے دن پروفیسر صاحب آتے ہیں، ہر آجتے آ جاؤ، 2-4 گلنا جو کہ ایک بھی گل سمجھ آ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. آپ کا اتنا اخلاق. ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں تے کر لو مرید جی، اللہ سچے دی منا میں سچی توحید جی. تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی. قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی، جوک مدینے والے احمد سلطان دی. ایسا اخلاق پیدا کرے، وگرنہ بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم ہی جہنم ہے. اللہ سے دعا کریں
اللہ مجھے اور آپ کو جھگڑا چھوڑنے کی، جھوٹ کو چھوڑنے کی اور اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنے کی توفیق دے دے، تو انشاءاللہ دنیا بھی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اور بڑے درد دل کے ساتھ میں تو اپنے ہر درس کے اندر، ہر خطبہ جمعہ کے اندر مسلسل یہ دعائی دے رہا ہوں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد کر۔ پوری دنیا کے اندر 157 ملک ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گئے۔ ہم ایٹمی پاور بھی ہیں، افرادی قوت بھی ہے، ہماری اپنی سٹیٹ بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم ذلیل ہیں، پھر بھی ہم خوار ہیں۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ ظالموں کو، جابروں کو، کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ اونچی آمین کہہ دینا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے، دونوں جہان آباد کر دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے۔ اے میرے اللہ ہمارے جسموں سے، ہمیں تو نہیں پتا، نئی نئی بیماریاں، نئی نئی تشخیصیں، بس یا اللہ تو رحمت کر دے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے جسموں سے ایک ایک وائرس بیماری کو نکال دے۔ اللہ مکمل تندرستی عطا کر دے۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد کر دے۔ اللہ اپنے نبی کی امت میں رحم فرما۔ یا اللہ بچے، عورتیں، بوڑھے، مظلوم، نسل کشی، تنگ دستی، پریشانیاں، اللہ مناظر آنکھوں سے دیکھے نہیں جا رہے، اللہ تو اپنا حکم چلا دے۔ اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو، کافروں کو، دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ ان کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دے، مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، متفق اور متحد کر دے۔ اے میرے اللہ دونوں جہان کامیاب کر دے۔ یا اللہ جن جن کے والدین فوت ہو گئے، اللہ ان کے والدین کو معاف فرما دے۔ اللہ ان کے والدین کو جنت میں اللہ مقام دے دے۔ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب کو معاف کر دے۔ مولانا اسماعیل حسین بھی، اللہ وہ تیرا بندہ 2-4 دن پہلے، ہفتہ پہلے تیرے پاس آگئے بزید پور کے اندر، اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے سب کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ جب تک زندہ رکھنا، اپنی توحید پر قائم رکھنا۔ جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اللہ آسانیاں کر دے، اللہ مشکلیں آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، رزق حلال عطا کر دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔